کیا سمجھتے ہیں کہ آج مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ کیا حکومت کی فتح ہے یا حکومت اسے اپنی فتح کے بیانیے کے طور پہ بنانا چاہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بات یہ ہے کہ یاسر صاحب، آج اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ یہ حکومت کی فتح ہے تو میں اس شخص کو یہی کہوں گا کہ یا یہ پاگل ہو گیا ہے یا یہ دیوانہ ہے، تو یا پھر یہ عقل سے بالکل فارغ ہے۔ آج فتح ہوئی ہے اپوزیشن کی، آپ ذرا غور کریں، وہ سارے مطالبات سامنے رکھیں۔ کیا اس مطالبے میں یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کریں؟ نہیں۔ کیا اس مطالبے میں یہ ہے کہ ہمارے کیسز ختم کریں؟ نہیں۔ کیا اس مطالبے میں یہ ہے کہ جناب ہم معافی مانگتے ہیں؟ نہیں۔ بھئی اس مطالبے میں تو بڑی کلیئر سی صاف سی اور چیزیں ہیں کہ جناب آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری مرضی کے ججز بنا دیں، یہ بھی نہیں کہا انہوں نے، بلکہ یہاں کا چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں بنا دیں نا، کلیئر ہوگی بات۔ اب اس سارے جو مطالبات تھے ان کو لے کر اصول کیا بنتا تھا، یہ آپ کسی اندھے کو بھی بتائیں گے نا، کسی ایسے شخص کو بتائیں گے کسی جس کا نام بھی لموت، وہ بھی آپ کو کہے گا اصول کیا بنتا تھا۔ اصول یہ بنتا تھا، یہ لیتے اس کو کمیٹی کے باقی ممبرانز کے ساتھ ڈسکس کرتے، آج صرف یہ کہتے جناب ہمارا تیسرا اجلاس ہوا، اس میں یہ مطالبات پیش کیے گئے ہیں، یہ قابل عمل ہیں یا نہیں، اس پر کوئی فائدہ ہوگا یا عمل ہوگا یا یہ کیا چیز ہے، اور ڈسکشن کے بعد کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جناب ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ بھی بائی ریٹرن لکھ کے دیتے انہیں کہ جناب آپ نے مطالبہ نمبر 1 لکھا ہے فلاں، اس کا ثبوت دیں۔ آپ نے مطالبہ نمبر 2 لکھا ہے فلاں، اس کے ثبوت دیں۔ آپ نے مطالبہ نمبر 3 لکھا ہے فلاں، اس کے ثبوت دیں، 3 کا ثبوت دے دیں، ہم اس کی بنیاد پر کام شروع کر دیتے۔ یہ ایک سمپل سا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ اسی کمیٹی کے اجلاس کے ختم ہونے کے بعد اچانک سے ٹی وی چینلز پر خبر چلتی ہے، بیرسٹر گوہر بھی تصدیق کر دیتے ہیں جس خبر کی، علی امین گنڈاپور بھی تصدیق کر دیتے ہیں، سیکیورٹی ذرائع بھی یہ تصدیق کر دیتے ہیں کہ ملاقات ہوئی، اور سیکیورٹی ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر دیتے ہیں کہ وہاں پر سیاسی بات کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ہوئی ہے سیاسی بات نہیں ہوئی، کیا سلسلہ ہے کیا نہیں، لیکن یہ تصدیق ہو جاتی ہے۔ اب اس ساری چیزوں کے بعد اگر وہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے سیاسی فورم میں جا کے سیاسی بات کریں، تو یہ بھی پی ٹی آئی کی فتح ہے۔ اس لیے فتح ہے کہ پی ٹی آئی کو جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے اب کوئی سیاسی فورم نہیں ہے، یہ بھی بات نہیں ختم ہوگی نا، ہے نا سیاسی فورم، اور تسلیم کیا گیا ایک سیاسی جماعت ہے نا، تو کہا گیا کہ سیاسی فورم پہ بات کریں، اور میں سیکیورٹیز رائے کی بات کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد پھر رانا ثناءاللہ صاحب کی اور صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس آنا، اور اس پہ ایک طرف انہوں نے کہنا کہ ہم کمیٹی پر صلاح مشورہ کریں گے، اور دوسری طرف انکار ہی کر دینا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو۔ پھر اس کے جواب میں حامد رضا صاحب نے جو کہا، جناب آپ کمیشن تو بنائے، ثبوت ہم دیں گے نا، آپ فلاں تو کریں، ثبوت ہم دیں گے۔ تو اس لیے آج اگر آپ جیت دیکھتے ہیں نا، تو آج جیت ہوئی ہے یاسر صاحب اپوزیشن کی۔ اب اس جیت کے کون کتنا ہضم کرتا ہے، کون کتنا ہضم نہیں کرتا، یہ ایک بات کی بات ہے۔ آج کا دن کیا کوئی ٹی وی چینل ایسا تھا جس پر یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی؟ سبھی پہ ہوئیں۔ اور کیا کوئی ٹی وی چینل ایسا تھا جس پہ اس کے علاوہ کچھ اور ڈسکس ہوا ہو؟ اب شام کے پروگرام تک تو پھر جیت کس کی ہوئی؟ اپوزیشن کے مطالبات پہ ہی تو مذاکراتی بہت بڑی سمپل سی چیز ہے۔ اب اگر حکومت ان مطالبات سے بھاگتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے، اور اگر حکومت ان مطالبات کو مانتی ہے پھر بھی حکومت جو ہے وہ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ایسے شکنجے میں یہ پھنس گئے ہیں کہ نکلنا چاہیں نکل نہیں سکتے، رہنا چاہیں رہ نہیں سکتے، بھاگنا چاہیں بھاگ نہیں سکتے، کھڑے ہونا چاہیں کھڑے ہو نہیں سکتے۔ ان کو بڑے طریقے سے پھنسا لیا گیا ہے۔ جو کہتے تھے مذاکرات مذاکرات مذاکرات،
مطالبات پیش کریں. اب انہوں نے کہا جی آپ کمیشن بنائیں, ہم ثبوت لے آئیں گے. اچھا حکومت سمجھدار ہوتی, کمیشن بناتی, کہتی ثبوت لاؤ. ثبوت نہ آتے یہ تو ہم ایک کمیشن ہمیشہ حکومت کی فیور میں جاتے ہیں, تو ختم ہو جانی تھی بات. لیکن وہاں پر سمجھدار زیادہ لوگ بیٹھے ہیں, طاقت کے نشے میں سرچور ہیں. اور ایک چیز اور سمجھ نہیں آتی کہ جب کسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو اعلامیے میں تو فریق سارے ہی ہوتے ہیں. چلے ایک ایک فریق بھی اعلامیہ جاری کر سکتا ہے, یہ اعلامیہ صرف حکومتی سائٹ سے ہی جاری ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا جو آج جس طرح انہوں نے بات کی ہے نا, میری سمجھ سے بالکل باہر ہے یہ بات. آج ان کو تو یہی کہنا چاہیے. وہ تو آ کے فیصلہ سنا گئے. میں عرض کر رہا ہوں وہ تو وائنڈ اپ کر گئے نا سارا. انہوں نے کیا سمیٹو سموٹو دکان تو بند کرو کی 4-3 دیہڑیاں, 3 دکان دے اتنے لالتیاں دیہڑیاں, ہوں چوتھی دیہڑی کیوں لائی ہے؟ تو یہ تو بڑا کلیئر ہو. لیکن ذہن میں رکھیے گا کل کا دن بھی بڑا اہم دن ہے. کل کپتان کو سزا دینی ہے, کیا کل کا فیصلہ آ جانا ہے, کپتان کو بری کرنا ہے. اچھا دونوں صورتوں میں کل بھی تحریک انصاف کی جیت ہونی ہے, دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجیے. وہ کل کے پروگرام میں ہم ڈسکس بھی کریں گے اور پورے ساکو سباق کے ساتھ سامنے رکھیں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ جیت ہوگی دونوں صورتوں میں. اچھا مزے والی بات ہے چونکہ عدالتی فیصلے ہم اور میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اب جب تک فیصلہ نہیں آتا ہم اس پہ بات نہیں کرتے, لہذا باتیں تو بہت ہیں, کل آنے دیں تو پھر اس پہ کریں گے. میں نے آج بڑے مشکل سے بڑے کاغذات اکٹھے کیے ہیں, یہ وہ نہیں ہے. اچھا یہ جو آپ بڑے غور سے دیکھتے ہیں نا یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ میں نے کل ایک بات کی تھی نا کہ میں ایک ہسپتال میں گیا تھا, وہاں پہ میں نے کچھ لوگ دیکھے, تو یہ وہ ہے, وہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا 2-3 منٹ میں وہ ڈسکس کر لیں گے ہم. تو آج جیت اپوزیشن گئی ہے, کل کا دن کس کا ہوگا. لیکن اصل چیز یہ ہے آج ایک سوال بڑا ابھر رہا ہے کہ پاکستان سے کوئی بڑی شخصیت کیا امریکی صدر کی تقریب میں جا رہی ہے؟ بلاول یار میں بڑی شخصیت حکومت کی کہہ رہا ہوں. اچھا میں نے کہا کہ اتحادی نہیں اچھا آپ نے حکومت ساتھ میں لگا دی ہے, اتنی مہربانی کر دی. نہیں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے کسی نے آج پوچھا نا تو انہوں نے کہا ہم نے کیا کرنے جانا ہے. بلاول تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے تو ذاتی مراسم ہیں. تو اور بھی بہت سے لوگ ذاتی مراسم کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی نا کہ ذاتی نے کہ کیا ہے یہ تو دیکھو. لیکن یاسر یار کل والی میں چاہوں گا وہ ایک جی کل میں گیا نا میو ہاسپٹل